ایک بزرگ تھے 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی. 30 سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے. تکبیر اولا امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے. جماعت تو دور کی بات ہے, چھوٹنا پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی 30 سال تک. 30 سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے, ایک رکعت ہو گئی تھی. اور 30 سال کے بعد صفیں بھر گئی تھی, پیچھے جگہ ملی. وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے. 30 سال سے جو پابند تھا کہاں گیا کہاں گیا, ہوتا یہی ہے. وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سوچیں گے, گھر چلے گئے. گھر جا کر مغرب پڑھ لی. عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا, لوگ سوچیں گے. 30 سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے, کہاں گئے تھے کہاں گئے. عشاء میں بھی نہیں آئے, عشاء میں بھی نہیں آئے. اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے, ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں. کہا کیا؟ کہا فلاں بزرگ جو 30 سال سے مسجد میں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائب ہے. تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں. جا کر کے ملے کہ کیا ہے, طبیعت خراب ہو گئی, علیل ہو گئی, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں, اور پھر پیچھے جگہ مل گئی 5-6 صفوں کے پیچھے. میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی صف بھی نہیں ہوئی, پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی. اس بزرگ نے کہا کس سے؟ 30 سال کی پابندی کرنے والے سے. کہا میاں جاؤ پچھلے 30 سال کی پوری نمازیں قضا کر لو, واپس دوبارہ پڑھ لو, اعادہ کرو. اس لیے کہ 30 سال جو تُو نے پابندی کی نمازوں کی وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے, اس کا مطلب ہے کہ 30 سالوں تک جو تُو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لیے کیا, اللہ کے لیے نہیں. جاؤ واپس لوٹاؤ 30 سال کی نماز سے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا. واقعی میرے عزیزوں اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدہوش ہو جاؤ, صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے ہمیں کیا غرض ہے. آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے, خلل ڈال رکھا ہے. تمہاری سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا, جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں, نشہ میں ہے, سنتوں سے دور ہے, اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا میرے آقا اگر دیکھیں, میرے آقا کیا کہیں گے. عزیزان گرامی وقار, بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو یہ تک پوچھتے ہیں کیا تو میرا غلام ہے. اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا کس کا غلام ہوں, تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس علامت کیا ہے غلامی کی, دلیل کیا ہے. اس کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے نقل کیا ہے. اس لیے میرے